بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زی ٹاک کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس کائنات میں موجود ہر پلینٹ اور ایسٹرائڈ اپنی ایک گریوٹی رکھتا ہے جو کہ اس کی میس اور سائز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گریوٹی کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچ لینے کا نام ہے۔ اسی لیے ایک نارمل پرسن اس ارتھ پہ 1.5 فیٹ ہی اسٹریٹ جمپ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی زمین کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ پر چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں کس مشکل کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم سب سے پہلے مرکری کی بات کرتے ہیں جو سورج کے سب سے قریب ہے۔ مرکری پر گریوٹی زمین کی نسبت ہاف سے بھی کم ہے، لہٰذا آپ تقریباً 4 فیٹ اسٹریٹ جمپ کر سکتے ہیں، اور اس پلینٹ پہ دھوپ کی وجہ سے ٹیمپریچر تقریباً 800 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور رات کے وقت بھی یہاں تیز ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر -280 ڈگری تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زمین کا ایک دن مرکری پر 176 ڈیز کے برابر ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نیکسٹ پلینٹ وینس کی۔ آپ یہاں سے زمین کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں گھنے بادل ہوتے ہیں جو کہ خوفناک گرین ہاؤس افیکٹ پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بے حد ماحولیاتی دباؤ۔ اگر آپ یہاں اسٹریٹ جمپ کرتے ہیں تو آپ صرف 1.7 فیٹ ہوا میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ارتھ اور وینس کا میس تقریباً برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارش کے بعد بھی اس کا درجہ حرارت کم نہیں ہوتا۔ اس پلینٹ کے بادل سلفیورک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ارتھ کے مون کی۔ یہاں گریوٹی زمین کی نسبت 1/5 ہوتی ہے، اسی لیے اگر آپ مون پہ جمپ کرتے ہیں تو آپ تقریباً 9 فٹ تک کر سکتے ہیں، اور کچھ سیکنڈ تک ہوا میں ہی رہیں گے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اسپیس میں موجود چٹان کا یہ ویران ٹکڑا زمین پر سمندر کی لہروں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر آپ مون پر لمبے عرصے تک سٹے کرتے ہیں جیسا کہ ملین ایئرز کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ارتھ سے کتنا اور کیسے دور جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پلینٹ مارس کی۔ اسے ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں ایئر میں ورٹیکل جمپ کرتے ہیں تو آپ تقریباً 4 فٹ تک کر سکتے ہیں۔ یہ پلینٹ ارتھ سے پتلا ہوتا ہے۔ اگر آپ شام تک یہاں رہیں تو آپ ایک خوبصورت نیلے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور آپ شاید اس اولمپس مائنس سے کوئی پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں، نظام شمسی کا سب سے اونچا پہاڑ۔ یہ ایوریج سے تقریباً 3 گنا اونچا ہے، اور یہ ایک وولکینو بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فوبوس کی۔ یہ مارس کا چاند ہے، اور یہاں آپ کو اپنے پیروں کو مضبوطی سے رکھنا پڑتا ہے اور جمپ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہاں اگر آپ نے جمپ کر لیا تو آپ کا واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ سولر سسٹم کے دوسرے چاند کے مقابلے میں فوبوس واقعی ہی ایک چھوٹا چاند ہے۔ یہ کسی بڑے ایسٹرائڈ سے بڑا نہیں، اور یہ ہمارے مون کے مقابلے میں اپنے پلینٹ کے 100 ٹائمز قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سولر سسٹم کی ایک عجیب چیز کی طرف جاتے ہیں جسے سیریس کہا جاتا ہے، اور یہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا ایسٹرائڈ ہے، اور یہ ایک ڈوارف پلینٹ بھی ہے، اور یہ تقریباً مارس اور جوپیٹر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں جمپ کرتے ہیں تو آپ تقریباً 52 فٹ تک جمپ کر سکتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے۔ سیریس اتنا بڑا ہے کہ اسپیس میں موجود تمام ایسٹرائڈ کا 1/3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر کی۔ گیس جینٹ ہونے کی وجہ سے اس پلینٹ کی کوئی بھی سولڈ سرفیس نہیں، اسی لیے یہاں جمپ کرنا پاسبل بھی نہیں، لیکن اگر آپ کسی طریقے سے جمپ کر لیتے ہیں تو آپ صرف 6 انچ تک ہی ہوا میں جا سکتے ہیں۔ جوپیٹر ہماری زمین سے 19 ٹائمز بڑا ہوتا ہے اور 300 ٹائمز میسو ہوتا ہے، اسی لیے اس کی گریوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی سرفیس پر ایک مستقل طوفان بھی ہے جو کم از کم 4 صدیوں سے موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری ارتھ بھی اس کے طوفان کی نظر ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گینیمیڈ کی۔ یہ جوپیٹر کا سب سے بڑا چاند ہے، اور آپ آسانی سے یہاں جمپ کر کے 10 فٹ تک اونچا جا سکتے ہیں۔ یہ مون مرکری سے بڑا ہے، لیکن اس کا میس مرکری سے کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گریوٹی بھی تھوڑی ہوتی ہے۔
गैनीमेड मोटी बर्फ से ढका होता है, इसके नीचे एक लिक्विड मेटालिक कोर है। यही वजह है कि गैनीमेड वाहिद चांद है जिसके पास काफ़ी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सैटर्न की। ये सोलर सिस्टम का दूसरा गैस जेंट है। ये जुपिटर से थोड़ा छोटा होता है। इसमें तकरीबन 9 चांद आ सकते हैं। अगर आप यहाँ जंप करते हैं तो आप सिर्फ 1.4 फीट ही जंप कर सकते हैं। सैटर्न अपने रिंग्स में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो मुख्तलिफ स्पेस ऑब्जेक्ट जैसे डस्ट और आइस से मिलकर बनते हैं। ये अपने ऑर्बिट में इतनी तेज घूमता है कि ये खुद को तकरीबन एक लंबी शक्ल में बदल लेता है। इसके 62 मून्स होते हैं। इसमें से एक के बारे में आज हम जानते हैं, सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन के बारे में। अगर आप यहाँ जंप करते हैं तो आप सिर्फ 11 फीट ही कर सकते हैं। इस चांद का माहौल सबसे अजीब है। ये भारी है और ज़्यादातर नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है, जो सरफेस को धुंधला कर देता है। ये भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना है और ख्याल किया जाता है कि पानी सिर्फ गहराई से नीचे है। और टाइटन के बाहर एक हैरत अंगेज चीज़ इसकी क्यूरेला नोज है, जो कि आतिशफिशा लावे हैं और ये आग की बजाय बर्फ उगलते हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनस की, एनदर जेंट। ये सिर्फ बर्फ से बना है। दरहकीकत जुपिटर और सैटर्न से मिलता जुलता है, लेकिन इसके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बर्फ है। यहाँ जंप करना आपको तकरीबन 1.7 फीट ऊपर ले जाएगा। यूरेनस सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट से लो टेम्परेचर रखता है, जो कि 377 डिग्री सेल्सियस है। ये लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं जम जाते हैं। अब बात करते हैं नेपच्यून की, द ट्विन ब्रदर ऑफ यूरेनस। ये एक आइस जेंट है और इसके बड़े साइज की वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप यहाँ सिर्फ 1.3 फीट ही जंप कर सकते हैं। नेपच्यून पर एक साल जमीन पर 165 साल के बराबर है। ये सोलर सिस्टम का आखिरी प्रूव्ड प्लैनेट भी माना जाता है, लेकिन हमने अभी और भी डिस्कशन करनी है। अब हम बात करते हैं ट्राइटन की। ये नेपच्यून के मून में से एक है और अगर आप यहाँ जंप करते हैं तो आप 19 फीट हवा में जा सकते हैं। ट्राइटन वाहिद मून है जो अपने ऑर्बिट में नेपच्यून की मूवमेंट के अगेंस्ट मूव करता है। इसके सरफेस की एक मुनफरिद खुसूसियत भी है, जिसे कैंटालोप ट्राइटन कहते हैं। हमारा अगला हदफ प्लूटो है। पहले ये 9th प्लैनेट भी माना जाता था, लेकिन अब ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसकी ग्रेविटी ट्राइटन के मुकाबले में थोड़ी सी कम है और आप यहाँ 25 फीट से ज़्यादा जंप कर सकते हैं। प्लूटो एक कंप्लीट प्लैनेट होने के लिए बहुत छोटा है। यह हमारे मून समेत बहुत से मून से भी छोटा है। इसका इन्वायरमेंट कभी जाहिर होता है और कभी गायब हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के करीब होता है तो इसकी सरफेस पर मौजूद आइस एवेपोरेट हो जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं आखिरी प्लैनेट की। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि कैपर बेल्ट के अंदर और बाहर सफर करता है। दूसरा एस्ट्रॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के दरमियान वाली पट्टी से 20 गुना चौड़ा है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे सोलर सिस्टम का 10th प्लैनेट भी मानते हैं।